جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ پاکستان ایک ایسی جگہ بن چکا ہوا ہے جہاں سے لطیفے بہت آپ کو سننے کو ملیں گے، اور ایسی ایسی انہونیاں ہوں گی جس کی آپ کو مثال نہیں ملتی۔ پاکستان میں کس طرح سے لوگ جھوٹ بولنا، چیزیں کرنا، ان کو پھر پریس کانفرنسز کرنا، پھر وہ بڑے بڑے طریقے سے ان کو پھیلانا، اس بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے۔ اخلاقیات کا دیوالیہ نکل چکا ہوا ہم لوگوں کا، اور اس کے لیے ہمارے پاس خبروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمیں بے شمار خبریں ہوتی ہیں، بلکہ ہمیں بعض اوقات میرے جیسے بندے کو چوز کرنی پڑ جاتی ہے کہ اس پہ بات کروں، کس پہ بات کروں۔ اتنی زیادہ مٹیریل آپ کو اویلیبل ہوتا ہے، یہ خبریں خود دیتے ہیں، ٹاپک آپ کو یہ خود ہی دے دیتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسی جگہ جہاں سے ہر وقت ٹاپک اویلیبل ہے بات کرنے کے لیے۔ اب آپ یہ اس خاتون کی بات سنیں، یہ انگلش میں بات کر رہی ہیں خاتون۔ ان لوگوں کے لیے یہ خاص طور پر یہ لفظ میں نے انگلش میں بات کر رہی ہے، میں نے کہا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ نواز شریف سرداری لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں ان کو پٹواری چٹواری نہیں کہنا چاہتا، تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ نواز شریف نون لیگ اور پی 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 کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ کہ یہ انگلش میں ہے۔ اس کی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں حسب توفیق جتنی مجھے سمجھ لگے میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتاؤں۔ یہ اس کو سنیں ذرا۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you doing? Are you enjoying this amazing conference? I can tell you one thing. Let's start in the name of God, the most compassionate, the most merciful. Bismillahir Rahmanir Rahim. I was introduced to Islam, not by a long-bearded imam who perhaps rammed religious rulings down my throat. No, by a handsome sports star, Imran Khan. And I don't know if you know Imran Khan here in America. He was the captain of a cricket team in Pakistan. جی سر، یہ خاتون جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جی اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ ایک پریزنٹر تھی سی این این کی۔ آپ کو ان کے چہرے سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کی رنگت گوری ہے، یہ گوری خاتون ہے، اور یہ فرما رہی ہیں کہ مجھے کسی داڑھی والے مولوی نے اسلام قبول کرنے پہ مجبور نہیں کیا، یا مجھے اس نے اسلام کی تعلیمات نہیں سمجھائیں۔ یہ مجھے ایک کلین شیپ سپورٹ سٹار نے سمجھائی ہیں جو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا الیکشن لڑ رہا ہے۔ یہ خان صاحب کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے ہے۔ یہ ایک گوری خاتون بتا رہی ہے کہ اس کو اسلام کی طرف دعوت جو تھی وہ عمران خان نے دی تھی۔ اس بات کو پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں۔ اور وہ لوگ جن کو اس کی انگلش سمجھ نہیں آ رہی ان کے لیے ہے، اگر میری بات بھی یقین نہ ہو تو اس کی ٹرانسلیشن اس کلپ کو لیں اور کسی اچھے سے انگریز کے پاس جائیں جو کہ مسلم لیگ نون کا سپورٹر ہو، اس انگریز سے جا کے اس کو بتائیں، چاہے وہ آپ کو لوہاری میں مل جائے یا آپ کو کمالی میں مل جائے، جہاں بھی آپ کو مل جائے، اس سے جا کے اس کی ٹرانسلیشن کروا لیں اور پہلے تصدیق کر لیں کہ اس کو واقعتاً انگلش آتی ہے، تو وہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ میری بات ٹھیک ہے۔ خاتون فرما رہی ہیں کہ جی مجھے عمران خان نے اسلام کی طرف مائل کیا۔ خان صاحب نے ایک سپیچ یونائٹڈ نیشن میں بھی کی۔ It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he is ridiculed, when he is insulted, it hurts. As we human know, we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. اس میں خان صاحب نے اسی قسم کی بات کی۔ اس میں خان صاحب نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور دنیا میں لوگ جانتے ہیں، یہ ایگزیکٹ لفظ تھے ان کے، کہ دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ دل کی تکلیف جسم کی تکلیف سے کتنی 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 زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ بات خان صاحب نے جس انداز سے سمجھائی اور جس ایکسپریشن کے ساتھ، جس پیشن کے ساتھ، جس انداز سے لوگوں کو سمجھائی، یہ آج تک ہمیں یاد ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، اس انگلش کا جن نون لیگ سپورٹران کو نہیں سمجھ لگتی، ان کو اردو میں یہ ہے کہ خان صاحب نے وہاں پہ کھڑے ہو کے پوری دنیا کے سامنے، یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے دنیا کے سامنے کہا کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دل کو بہت دکھ پہنچتا ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ دکھ اور دل کی تکلیف جو ہے وہ جسم کی تکلیف سے کتنی کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو پلیز اس چیز کو بند کیا جائے۔ یعنی انہوں نے ناموس رسالت کا دفاع کیا۔ یہ دو باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہے، آج ایک صحافی عرف لونا لپاڑا
نے ایک پروگرام کیا، پھر طلعت حسین نے ایک پروگرام کر دیا، پھر وہ ایک ڈنٹوننگ کا بندر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، عطا تارڑ، اس نے ایک پوری پریس کانفرنس کر دی. اس پریس کانفرنس کو پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز نے چلا دیا، فون کر کے کہا چلایا جائے. کسی نے اس بات کو چلایا جائے، اور چلایا کیا گیا کہ جی عمران خان نے یونائٹڈ اپنے انسانی حقوق کی جو ہے عدالت کے لیے، کیس کے لیے ایک اس وکیل کو انہوں نے ہائر کر لی، وکیلوں کی فرم کو ہائر کر لیا جنہوں نے سلمان رشدی کا کیس لڑا تھا. اب وہ ہائر کیا نہیں کیا، وہ بات کہاں تک سچ ہے وہ بھی کلیریفیکیشن آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی نے عمران خان نے کسی کو آتھرائز نہیں کیا ہوا. یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی، پہلے بھی خبر آ گئی تھی. یہ خود ہی خبر دیتے ہیں، خود ہی اس کو بڑھا دیتے ہیں اور ہر طرف پھیل جاتی ہے. لیکن اس کے بارے میں یہ جو ہے وہ آپ کو بے شمار ویلاگرز نے یہ بات کی ہے، بہت سے بندے یہ بات کر چکے ہیں آلریڈی مجھ سے پہلے، کہ یہی فرم جو ہے یہ اسی کو اسحاق ڈار صاحب بھی ہائر کر چکے ہیں، اسی کو جیو نیوز کے مالکان بھی ہائر کر چکے ہیں اسی فرم کو. وہ کیوں ہائر کی گئی تھی اس وقت؟ تو آپ کو یاد نہیں آیا کہ یہ یہودی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے روز ایک توہین مذہب کا ڈرامہ ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. یہ توہین مذہب کا ڈرامہ ہونا چاہیے. توہین مذہب کا جو کیس ہے یہ بنتا ہے نواز شریف کے اوپر، توہین مذہب کا یہ کیس بنتا ہے، یہ بنتا ہے باجوہ کے اوپر. توہین مذہب کا جو یہ کیس ہے وہ بنتا ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر. توہین مذہب کا اگر کوئی کیس بنتا ہے تو وہ تمام کی تمام جماعتوں کے اوپر پڑتا ہے، تمام کی تمام جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے اوپر بنتا ہے. توہین مذہب کو ان کے اوپر کیس بنتا ہے جو لوگ عورتوں کو، بچوں کو ساتھ ظلم کر رہے ہیں کہ جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا. توہین مذہب کا کیس اس جرنیلوں پہ بنتا ہے جنہوں نے حلف اٹھایا، اللہ کے نام کا حلف اٹھایا، مذہب کی توہین کی اور پھر مکر گئے. یہ ان لوگوں کے اوپر مذہب کی توہین کا جو ہے یہ بنتا ہے. ہر اس شخص پہ بنتا ہے جو اللہ کا نام لے کے حلف لے اور پھر مکر جائے، اس کے اوپر توہین مذہب کا کیس بنتا ہے. توہین دین کے جو ہے نا وہ کیس بنتا ہے. توہین رسالت کا کیس ان لوگوں کے اوپر بنتا ہے جو اللہ رسول کی ایک نہیں سننے کو تیار، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں. توہین مذہب کا کیس ان لوگوں کے اوپر بنتا ہے جو کہ القادر یونیورسٹی کے بارے میں پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ وہ یونیورسٹی بند ہو جائے، کیونکہ وہ یونیورسٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تحقیق کے لیے بنائی گئی تھی، ان کی تعلیمات پہ روشنی پہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی تھی، ان کو تعلیمات کو سمجھنے کے لیے بنائی گئی تھی. یہ توہین رسالت کا کیس ان کے اوپر بنتا ہے. یہ توہین رسالت کا کیس ان عدالتوں کے، ان ججوں کے اوپر بنتا ہے جنہوں نے حلف اٹھایا اللہ کا نام لے کے اور پھر بعد میں انہوں نے وہ فیصلے اپنی مرضی کے کیے اور دین و دنیا کو انہوں نے دیکھا. یہ توہین مذہب کا مقدمہ ان کے اوپر بنتا ہے. توہین رسالت ان کے اوپر لگتی ہے، یہ عمران خان کے اوپر نہیں لگتی جس نے خاتون کو. یہ تو ایک مثال دی ہے آپ کو، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے. عمران خان کی زندگی بھری پڑی ہے. اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، کل پرسوں ایک بچے نے یہ بات کیجیے کہ عمران خان ساری زندگی اپنا وہ کھیلتا رہا، کرکٹ کھیلتا رہا، وہ پتہ نہیں پلے بوائے تھا کیا تھا، اور آج ہمیں سمجھا رہا ہے. بیٹے آپ کو آج ہی سمجھانا ہے، آج ہی آپ کو سمجھانا ہے، کیونکہ آپ بھی اپنی ماں کے پیٹ سے یہ چیزیں سیکھ کے باہر نہیں آئے ہیں، آپ نے دنیا میں آ کے سیکھی ہیں. یہ جو ارد گرد آپ کے جو لوگ پھر رہے ہیں جن کے بال سفید ہو گئے ہیں میری طرح کے، انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے. اپنے ماں باپ کو دیکھیں، ہم جیسوں کو چھوڑ دیں، آپ عمران خان کا بھی چھوڑ دیں، اپنے ماں باپ کے پاس جائیں، اپنے باپ کے پاس جائیں، اپنی والدہ کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں. ان کی والدہ کو بھی جوانی میں کہیں پیار ہو گیا ہوگا، کوئی بندہ اچھا لگ گیا ہوگا، آپ کے باپ کو بھی کچھ اس قسم کی چیزیں ہوئی ہوں گی. اب اگر وہ آ کر انہیں چھوڑ دی ہیں تو اس کا مطلب اپنے باپ کو یہ کہو گے کہ یہ میرا باپ کس قسم کا آدمی آج مجھے سمجھا رہا ہے، یا اپنی میری ماں کس قسم کی آج مجھے سمجھا رہی ہے. بیٹا یہ زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ آگے چل کے سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد دوسروں کو سمجھاتے ہیں. عمران خان نے اپنی زندگی جیسے بھی گزاری، اس نے کبھی ڈینائی نہیں کیا. عمران خان نے کبھی ڈینائی نہیں کیا کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا. ہی ایڈمیٹڈ کہ مجھے دین کی سمجھ نہیں تھی. ہی ایڈمیٹڈ کہ میرے پہ ایمان جب آیا، وہ ہمیشہ کے خان صاحب کہتا ہے کہ جب مجھ میں ایمان آیا تو میں نے یہ باتیں شروع کی، میں نے چیزیں شروع کی. اس بات کو سمجھیں، ٹائم ہوتا ہے، ٹائم کے ساتھ وہ کہتے ہیں انگریزی کا محاورہ ایئر نو دا تھنگس ڈیز ڈونٹ نو. آپ کو سالوں میں چیزیں پتہ لگتی ہیں، ایکسپیرینس کے ساتھ چیزیں پتہ لگتی ہیں، پھر وہ آپ اپنے بچوں کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ایج ہوتی ہے، ایک سرٹن ایج ہوتی ہے، اور ایمان اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ کو کسی ایج میں سکھا دے، کسی کو جلدی سکھا دے، کسی کو لیٹ سکھا دے. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور کئیوں کو کبھی بھی نہ سکھائے. وہ مرتے دم تک نہیں سیکھتے. وہ نواز شریف جیسے، شہباز شریف جیسے جو لوگ ہیں وہ مرتے دم تک نہیں سیکھتے. 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، ان کو ابھی تک احساس نہیں ہے کہ ہم نے بیٹھ کے سوری کر لیں یا اپنی غلطیوں کا ازالہ کس طریقے سے کر لیں.
تو عمران خان کے بارے میں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بہت چھوٹے لوگ ہیں. وہ قدرت کے نظام کو، وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو اللہ پاک نے اپنی انتخاب کر لیا اپنے لیے. جن لوگوں کو انتخاب کیا ہوتا ہے یہ ہسپتال وہی انہی لوگوں کے ہاتھ سے بنتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو انسانوں کی خدمت ہے، یہ انہی لوگوں کے ہاتھ سے. یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. ہر آدمی کو اللہ پاک توفیق نہیں دیتا کہ وہ جا کے لوگوں کی خدمت کرے اور دین کی خدمت کرے. عمران خان نے داڑھی نہ ہوتے ہوئے دین کی خدمت کی ہے. توہین دین کی، اس کے متعلق باتیں کرنا بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا ہے. یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. یعنی اتنا پروپوگنڈا کیا اس جنٹورن کے بندر نے، وہ ٹی وی بیٹھ کے اس نے اتنی پریس کانفرنس کر دی، سب نے چلا بھی دی. اور چلانے کے بعد پتہ لگا جی ان کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے تردید آ گئی ہے جی کہ ہم نے یہ نہیں کیا. وہ میری جو انفارمیشن ہے، وہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ انڈیویجولی پاکستانی کچھ ہیں جنہوں نے یہ فرم ہائر کی ہے یا ان لوگوں سے بات چیت کی ہے، جو یہ کوشش کر رہے ہیں وہ انڈیویجولی کر رہے ہیں. اس میں خان صاحب کی ڈائریکشن بالکل بھی نہیں ہے کسی بھی قسم کی. جو میری انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارے لوگ اپنے طور پہ جو ہے وہ اس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں. ان میں اس قسم کی کوئی پارٹی لیول پہ خان صاحب کی طرف سے کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. یہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں ابھی بہت ساری چیزیں لوگ جو ہے پاکستان کی جو اوورسیزیں اپنے طور پہ کر رہے ہیں، بے تحاشا چیزیں اپنے طور پہ کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نے سٹرکچر جو ہے وہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں، لوگ چھپے ہوئے ہیں، لوگ دائیں بائیں ہو گئے ہوئے ہیں. سو چیزیں بہت ساری ہو رہی ہیں. اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو کوششیں ہیں اس رجیم کے اگینسٹ جو اسٹرگل ہے، اس فاشسٹ رجیم کے اگینسٹ جو اسٹرگل ہے، اس اسٹرگل کو پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے جیسے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ان سے ہو سکے وہ سپورٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی اور خان صاحب کی. خان صاحب کے اوپر اس قسم کا، آخر میں پھر یہ بات کروں گا، خان صاحب کے اس کے اوپر گھٹیا قسم کے الزام لگانا، اس قسم کی کوششیں کرنا کہ ان کو پھر ایک قاتلانہ حملہ ان کے اوپر ہو جائے، یہ نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے. یہ نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے. لیکن کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، اگر خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو پھر نواز شریف اپنا بندوبست کر لے، مریم بھی اپنا بندوبست کر لے، رانا سنالا بھی اپنا بندوبست کر لے، اور ڈنٹونر کا بندر بھی اپنا جو ہے بندوبست کر لیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں دے کین ٹرن اگینسٹ یو اینی منٹ. یہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح چلے گا نہیں. اور آج کی جو سب سے بڑی خبر تھی، پورے پاکستان میں کمپلیٹ ہڑتال تھی. چیدہ دکانیں کھلی ہوئی تھیں، کسی جگہ پہ بازار کھلے تھے، لیکن اوور آل 90% ہڑتال چل رہی تھی. لیکن ٹی وی پہ کچھ نہیں دکھایا گیا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اب یہ ٹی وی ہمارا کون دیکھتا ہے؟ پی ٹی وی کون؟ ہمارے ٹیلی ویژن چینل جو پاکستان میں لگتے ہیں ان کو کون دیکھتا ہے؟ ان کو بھائی جان پاکستانی دیکھتے ہیں. وہی لوگ دیکھتے ہیں جو شہروں میں رہ رہے ہیں. یہ وہی لوگ دیکھ رہے ہیں جو بازاروں میں آتے جاتے ہیں. یہ وہی لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے دکانیں بند کی ہیں. یہ کوئی باہر کے ملک نہیں دیکھ رہا. آپ کا سب کو سب کچھ پتہ لگ رہا ہے. اس طرح بند کرنے سے، ٹی وی بند کر دیں، وہ فلانی چیز بند کر دیں، عمران خان کا نام نہ لیں، ٹی وی پہ اس کا نام نہ لیں، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے؟ آپ کتنے گھمنڈ اور کتنے جاہل لوگ ہیں کہ یہ ٹی وی کس نے دیکھنا ہے آپ کا؟ یہ کوئی اسرائیل نے تو نہیں دیکھا، امریکہ نے تو دیکھنا ہے. انہی پاکستانیوں نے دیکھنا ہے جنہوں نے دکانیں بند کی ہیں. یہ انہی لوگوں نے دیکھنا ہے جنہوں نے مظاہرے کیے ہیں. یہ انہی لوگوں نے دیکھنا ہے جو پاکستان کے عوام اور عمران خان سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے دیکھنا ہے. ان کو اگر آپ ٹی وی پہ بند کر دیں گے، آپ ان کی آنکھیں بند نہیں کر سکتے، سانس بند نہیں کر سکتے. سوچیں خدا کا واسطہ سوچیں. جہالت کی انتہا کر دی آپ لوگوں نے، اسٹیبلشمنٹ انتہا کر دی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.